للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ البقرہ کی یہ 37ویں اور 38ویں رکوع کی آیات ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ انسان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو نعمتیں بھی حاصل ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور اس کا دعویٰ رب کائنات نے خود کیا ہے اور فرمایا کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ تمہیں جو کوئی بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ ہمیں حاصل ہر نعمت اللہ کی امانت ہے، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہمیں خوش ہونا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ اس سے بڑھ کر دینے والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رب کائنات ہی نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، تو یہ یقین ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے ایک خاص گروہ کے حوالے سے، ایک خاص گروہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں، اور وہ کچھ 300 سے 400 افراد کے لگ بھگ تھے۔ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، آپ سے اللہ کا دین سیکھتے تھے، اور پھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے وہاں جا کر وہ اللہ کا دین لوگوں کو سکھاتے تھے، یعنی ہمہ وقت وہ وہیں رہتے تھے۔ اور عربی زبان میں صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، ایک اونچی جگہ تھی، ٹیلا تھا، اس پر بیٹھ کر وہ علم حاصل کرتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، تو انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ تو انہیں اپنے کسب معاش کے لیے بھی نکلنا ممکن نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی توجہ دلائی کہ ان پر بھی تم خرچ کر سکتے ہو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ تمہارے مال کے خرچ کرنے کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں جو محتاج ہیں اور اللہ کے راستے میں گھر کر رہ گئے ہیں، یعنی وقف کر رکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے کام کے لیے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ زمین میں اپنی کسب معاش کے لیے کوئی ذریعہ نہیں پاتے، یعنی ہمہ وقت اپنے آپ کو انہوں نے اس کام کے لیے مصروف رکھا ہوا ہے، تو وہ تمہاری اس مدد کے مستحق ہیں، تم ان پر خرچ کرو۔ اور مزید وضاحت کر دی کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ان میں خودداری کا یہ حال ہے، تعفف یعنی ایسی خودداری ان کے اندر موجود ہے کہ نادان لوگ انہیں دیکھ کر غنی سمجھتے ہیں کہ یہ امیر ہیں، یعنی اس طرح سے وہ خوددار ہیں، سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، لیکن تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، ان کی اندرونی کیفیت سے پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں کے پیچھے لگ کر سوال نہیں کرتے، ان سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن حاجت مند ہیں۔ خودداری ایسی ہے کہ سوال نہیں کرتے، لیکن تم انہیں ان کی یہ کیفیت ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، تو وہ تمہاری مدد کے مستحق ہیں، تم ان پر خرچ کرو۔ یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی کہ ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور یاد رکھو جو مال بھی تم خرچ کرو گے
फ़इन्न अल्लाह बिही अलीम, वो सब अल्लाह के इल्म में होगा, अल्लाह से पोशीदा नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारी हर कोशिश को, हर सरगर्मी को देख रहा है, तुम्हारे नियत और इरादों को भी वो जानता है, लिहाजा तुम्हारा ये अमल अल्लाह से पोशीदा नहीं होगा। इसी तरह से हम सब के लिए भी ये हुक्म है, हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में ऐसे अफराद हैं कि जो हाजतमंद होते हैं, मदद के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन वो सवाल नहीं करते, खुददारी उनमें होती है, लिहाजा हमें चुपके से उनकी मदद करते रहना चाहिए। और फिर फरमाया कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी, जो लोग अपने माल रात दिन सिर्रम व अलानियतन, छुपे भी और खुले भी खर्च करते हैं, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनके लिए उनके रब के यहाँ अजर है। यानी अल्लाह ताला किसी के अजर से ना वाकिफ़ नहीं है, यानी हर अमल को देख रहा है और उसका अजर महफूज रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, और न जाने कितना दे दे वो अजर। पीछे ये मिसाल गुजर चुकी है कि तुम्हारे खर्च की मिसाल ऐसे है, यानी अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रज़ा के लिए जो खर्च करते हो, जैसे एक दाना कोई बोए, उससे 7 बालियाँ निकलें, हर बाली में 100 दाने हों, यानी इस तरह से है उसके यहाँ अजर देने का हिसाब। तो फरमाया कि जो लोग अपने माल रात दिन छुपे और खुले अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के यहाँ अजर है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, और उनके लिए ना कोई खौफ है और ना कोई रंज है। खौफ से मुराद ये कि उन्हें इस बात का डर नहीं कि उनका अजर ज़ाय हो जाएगा, और उन्हें अपने खर्च पर कोई रंज नहीं होगा, पछताना नहीं पड़ेगा कि हमने जो खर्च किया, यानी आखिरत में जब उनको अजर मिलेगा तो बड़े खुश होंगे, कोई रंज नहीं होगा कि हमने जो खर्च किया वो रहेगा चला गया, ऐसी कोई बात नहीं। तो अल्लाह ताला ने किस तरह से तहरीक दी है अपने रास्ते में खर्च करने की। अल्लाह ताला हम सबको इस अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वअदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या शाफ़िल अमराज़ इश्फ़ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, या क़ादिल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर आदा-ए-दीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।